नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब। ही हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ द शरिया बोर्ड ऑफ द मीज़ान। देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी इन द मार्केट, इन फैक्ट अ डिस्कशन, जनरल डिस्कशन ऑन द सोशल मीडिया कि इस्लामी बैंकों की जो लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट है वो शरिया के उसूलों से मुतसादिम है। लिहाजा जो लोग प्लेसमेंट करते हैं या सरमायाकारी करते हैं या डिपॉजिट्स रखते हैं इस्लामिक बैंकों में, उनको थोड़ा सा कन्वेंशनल बैंकिंग वाले, कन्वेंशनल बैंकिंग के प्रॉफिट साइड वाले थोड़ा सा टफ़ टाइम कर रहे हैं, टफ़ टाइम दे रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। इमरान साहब से शरई नुक्ते नज़र जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपने जो सबसे पहले जो सवाल पूछा है वो ये है कि क्या इस्लामी बैंकिंग में जो फिक्स्ड प्लेसमेंट या फिक्स रिटर्न के ऊपर जो प्लेसमेंट की जाती है उसमें शरीक कोई कबाहत है या नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक उसूल बता दूं ताकि ये हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बात कि फिक्स्ड अगर कोई रिटर्न होगा तो उस सूरत के अंदर नाजायज होगा, और अगर फिक्स रिटर्न नहीं होगा तो जायज होगा। ये कोई क्राइटेरिया शरीयत में ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। अलबत्ता सिर्फ ये है कि कर्जा, अगर आप किसी को पैसा लैंड कर रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी इजाफी रकम, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई भी इजाफी रकम लेना, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, चाहे वो मुतय्यन हो या गैर मुतय्यन हो, दोनों सूरतों में अगर असल सरमाई के ऊपर कर्जे के अंदर कोई भी रकम ली जाए तो वो नाजायज होती है। ये पहली मरतबा पहली पहली सबसे पहला ये उसूल आप लोग ध्यान नशीन कर लें। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई अक्द होता है, तो कर्जे के सिवा जितने भी अकूद हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, वो उसके अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। एक ट्रांजैक्शन होती हैं जो सेल ट्रांजैक्शन या यूँ कह सकते हैं, इसको हम अरबी में कहते हैं अकूद मुआवजा, यानी कि कॉम्पनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर आप कोई चीज जो है खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं। तो उस सूरत के अंदर ये जरूरी है कि आपकी कंसिडरेशन और आपका सब्जेक्ट मैटर ये दोनों फिक्स हो। अगर फिक्स नहीं होगा तो वो नाजायज हो जाएगा। तो अगर आप ये समझें कि अगर आप कोई चीज सेल करना चाह रहे हैं और उसकी प्राइस फिक्स नहीं की, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो या फिक्स यानी कि कैश के अंदर हो, दोनों सूरतों में उसकी जो कंप्लीट प्राइस है वो मालूम होना जरूरी है, और वो फिक्स होती है, तो वो वेरिएबल नहीं हो सकती। लिहाजा जो है वो ये कहना कि अगर आप बेचेंगे तो अगर ये फिक्स रेट के ऊपर बेचेंगे तो नाजायज है, ऐसा नहीं, बल्कि अगर फिक्स नहीं होगा तो नाजायज होगा। दूसरी बात ये है कि अलबत्ता आप अगर कभी कोई किसी के साथ शराकत दारी कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर किसी एक पार्टनर का नफा फिक्स नहीं हो सकता। ये भी शरीयत का उसूल है कि अगर दो पार्टनर हैं और दोनों किसी एंटरप्राइज के अंदर, किसी वेंचर के अंदर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, और उसमें कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहता है कि मैं तुमको हर सूरत के अंदर 50,000 रुपए दूंगा, चाहे मुझे फायदा हो या नुकसान हो, ये शराकत के मेन उसूलों के खिलाफ है और ये चीज जायज नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि वो कौन सी ट्रांजेक्शन अंडरलाइन की जा रही है कि जिसके तहत हम ये फैसला करेंगे कि जायज है जायज है। अगर तो कर्जे की ट्रांजेक्शन है तो उसमें मोटा मोटा उसूल ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर चाहे फिक्स्ड हो या नॉन फिक्स्ड हो, दोनों सूरतों में इजाफा लेना जायज नहीं है। और अगर वो यानी सेल की ट्रांजेक्शन है तो उस सूरत के अंदर वो फिक्स उसका नफा होना चाहिए, और उसका इसी तरह कोई किराया है तो किराया भी एक हर पीरियड के लिए एक मुतय्यन होना जरूरी है। तो चाहे वो 6 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो, वो मुतय्यन होना जरूरी है। लेकिन अगर वो शराकत दारी का मामला है तो उस सूरत के अंदर वो प्रॉफिट के ऊपर बेस करेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, उस प्रॉफिट के अंदर कोई शराकत दारी होगी कि किसी का 50%, 50 आधा आधा हो जाए या 33, 66 इस तरह करके उसको तनासुब के साथ तकसीम किया जाएगा, जो भी बाहमी तय कर लें। ये उसूल है मोटा मोटा। लिहाजा ये कहना कि चूंकि इस्लामी बैंकों के अंदर किसी जगह पर फिक्स दिया जाता है
لہٰذا یہ ناجائز ہوگا. یہ تو بالکل غلط بات ہے, کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں. بالکل صحیح. کیونکہ اسلامی بینک جو ہے وہ قرضہ نہیں لیتے اور نہ ہی قرضہ دیتے ہیں, رائٹ. بلکہ وہ فائنانسنگ کرتے ہیں اسلامک موڈس کے اوپر. اور اسلامک موڈس جو ہیں وہ تجارت یعنی مرابحہ ہے, جیسے سیل کی ٹرانزیکشن ہے رائٹ. یا کرائے کی ٹرانزیکشن ہے رائٹ. یا اور مختلف قسم کی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر نفع متعین ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر بیس کر کے کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ وہ فکس ہے اور فکس ہونا بھی چاہیے اس میں. سو ایک تو یہ ہے کہ اس رسک فری پلیسمنٹ کی دوڑ میں جب اسلامک بینک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ریاست اسلامی ہے اور بینک بھی اسلامی ہے, یعنی شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نیڈ کو کیسے پورا کریں؟ گورنمنٹ کی نیڈ ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم میں ریاستی امور چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اور بینک کو کم رسک والی پلیسمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہاؤ ڈو دے میچ؟ دیکھیں یہاں پر دو سوال ہو گئے آپ کے. جی ایک سوال ہے کہ ان ٹرانزیکشنوں میں رسک ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں سوال. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری جو ملک کو چلانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس پہ اسلامی طریقے سے کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک پہلا سوال ہے تو اس سوال کے اندر اس میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی تجارت بغیر رسک کے نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ رسک تو ہوتا ہی ہے. ایون اگر آپ سود پہ قرضہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ رسک آپ کا ہوتا ہے, آپ کو رسک اٹھانا پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کور کس طرح کر رہے ہیں. کوئی گارنٹی کے ذریعے کور کرتا ہے, کوئی کولیٹرل کے ذریعے کور کرتا ہے. تو اور بعض اوقات وہ ہاف کور ہوتا ہے, بعض اوقات 10% کور ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ رسک اس پہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو اسلامی بینکنگ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے آپ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ رسک ہونا ضروری ہے, اور رسک کے بغیر تو تجارت ہی جائز نہیں ہوتی شریعت کے اندر. لیکن اس کے اندر رسک سب سے کم ہوتا ہے بنسبت سودی ٹرانزیکشنوں کے, کیونکہ سودی ٹرانزیکشنوں کے اندر بعض اوقات آپ مارجنل فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں 5% کے اوپر یا 10% کے اوپر, اور اس کے اندر آپ کو جو آپ کی جو سیکورٹی ہوتی ہے 5% کے اوپر آپ 100% قرضہ دے دیتے ہیں. تو وہ ایک بالکل فری فائنینسنگ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی آپ سیکیورڈ نہیں ہیں, انسیکیورڈ فائنینسنگ ہے. برخلاف اسلامک بینکنگ کے اندر ہمیشہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ ایسیٹ بیسڈ ہوگی اور ایسیٹ کے اوپر مبنی ہوگی. اگر مثال کے طور پہ اسی وجہ سے آپ اس طرح کے ڈیفیسٹ کے لیے کہ جس کے اندر کوئی پروجیکٹ نہ ہو, کوئی ایسیٹ نہ ہو, آپ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی ایسیٹ لگانا پڑے گا, یا تو کوئی چیز بیچنی پڑے گی, خریدنی پڑے گی, یا کرائے پہ دینی پڑے گی, یا آپ کو کسی وینچر کے اندر پیسے ڈالنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے عیاشیوں کے لیے یا اپنے ذاتی اخراجات کے لیے اس پیسے کو قرضہ لے لیں اور قرضہ لے کے اس کو سود کے ساتھ واپس کر دیں. بلکہ اگر یہ اسلامک بینکوں کے اندر جو پیسے گورنمنٹ آف پاکستان جو اسلامک فائنانس کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں, اس پہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف جو گورنمنٹ کے ایسیٹس ہیں, جیسے مثال کے طور پر موٹر وے ہے یا کوئی بھی ایسا ایسیٹ ہے جس کو لیز کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ایئرپورٹ ہے, تو اس کو جو اسلامی بینکس ہیں وہ اکوائر کر لیتے ہیں, وہ پرچیز کر لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, اور پرچیز کرنے کے بعد ان کو وہ چیز کرائے پہ دے دیتے ہیں. اور کرایہ جو آتا ہے وہ سکوک ہولڈرز کو, یعنی سکوک ایشو کر دیتے ہیں, اور سکوک ہولڈر کو جیسے بانڈ ہوتے ہیں اسی طرح شریعہ کے پرائٹ سکوک ہوتے ہیں, تو ان سکوک ہولڈر کو اس کے اوپر نفع دیا جاتا ہے, اور جو بھی کرایہ آتا ہے اس کو اوپر پروپورشنیٹلی تقسیم کر دیا جاتا ہے. اچھا عمران عثمانی صاحب, مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا بیکاز وقت کی تھوڑی سی قلت ہے. میں چاہوں گا کہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ریاست کو, اسلامی ریاست کو پیسے کی ضرورت ہے اور دوسری جانب اسلامک بینک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں ماشاء اللہ اسلامی بینکوں کا الحمدللہ ہمارے لیے جو مسئلہ کبھی بھی پیسوں کا حصول نہیں رہا. اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ایکسس لیکویڈیٹی رہتی ہے. لیکن ریاست کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا اسلامی بینک کے لیے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جب پیسوں کی ایکسس ہوتی ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو اپنے پروجیکٹ کے اندر لگاتے ہیں جو کہ بینکوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, لیکن باقی پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سکوک کی شکل میں انویسٹ کر دیتے ہیں.
اور سکوک جو ہے ایشو کر دیتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, جیسے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی مشین دی ہے یا کوئی پروجیکٹ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی موٹر وے, کوئی بھی فکس ایسٹ آپ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک جو ہے خرید لے گا اس کو, اور خریدنے کے بعد اس کو رینٹ آؤٹ کر دے گا اور اس سے کرایہ لیتا رہے گا. وہ کرایہ جو جائز ہے, کرایہ لینے کو. تو عمران عثمانی صاحب, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اگر قلیل مدتی سرمایہ کاری صرف اس لیے بھی چاہیے کہ اس کو حکومتی امور انجام دینے ہیں اور حکومت کو دسمبر میں پیسے آنے ہیں اور حکومت کو ابھی سے دسمبر تک کے لیے 6 مہینے کے لیے پیسے چاہیے, تو حکومت کو اپنی کسی چیز کو یوں کہیں کہ رہن رکھ کے اس کے قرضے کی شکل کوئی نکالنی ہوگی کہ وہ ایسٹ آپ کا ہو گیا. نہیں, رہن نہیں ہوتا وہ. اچھا, باقاعدہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, رہن میں اور ٹھیک سیل میں فرق ہے. ٹھیک, پلیس رہن نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. اوکے, بینک اس کو خریدنے کے بعد کرایہ لیتے ہیں اس کا. تو اور یہ کرائے کی شکل ہوتی ہے. آپ بغیر یعنی کہ اونرشپ لیے بغیر کرایہ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ کو اونرشپ نہ آئے. اچھا, تو اس میں ایک ضمن آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ 10 دن کے لیے 4 کھرب کی ضرورت ہے, 15 دن کے لیے, تو یہ اتنے چھوٹے ٹینیور کی بھی ٹرانزیکشن اسلامک فائنانس میں ڈیزائن ہو جاتی ہے. بالکل. اصل میں دیکھیں جب سکوک آ گیا نا, تو سکوک جب سیکنڈری مارکیٹ میں جب اس کی خرید و فروخت ہوگی تو اس صورت کے اندر جب ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو سیکنڈری مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, جب ضرورت ہو تو پیسے واپس لے لیں. تو مطلب کہ یہ جس طرح لیکویڈیٹی کو مینیج کیا جاتا ہے پھر اس کو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر پھر اس کو آپ مینیج. بات چیت کی عمران عثمانی صاحب سے جو کہ شرعیہ بورڈ کو ہیڈ کرتے ہیں میزان کے, اور انہوں نے اس بات کی کلیریفیکیشن دی کہ لانگ ٹرم پلیسمنٹ جو ہے وہی صرف اور صرف ایک جواز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے 1-2 سیل ٹرانزیکشنز کی مثال دے کے سمجھایا کہ اسلامک فائنینس میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے سیل کنسیڈریشن کے لیے اماؤنٹ کا, پرائس کا طے ہونا. اور جہاں تک پلیسمنٹ کا تعلق ہے تو ہی سیٹ کہ رینٹ موڈ میں کسی بھی چیز کو گورنمنٹ بیچ کر اپنی جو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم فائنینس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کر سکتی ہے, اور ایسی صورت میں حکومت اسلامی بینکوں کو کرایہ دے سکتی ہے جو کہ سود کے مساوی نہیں ہوتا.